نحمدہ ونصلی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بروز بتاریخ 3 اگست 2025 مطابق 7 صفر المظفر 1447 ہجری بروز اتوار ہمارے پاس جو سلسلہ وار ہر اتوار کو جو پیغمبروں کے واقعات قصوں کی شکل میں ہم بیان کر رہے ہیں جاری ہے وہ ہر اتوار کو، اور ہم آج جو بیان کریں گے قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ اس سے پہلے بھی مختصر آ چکا ہے قصہ یوسف، پھر اور تھوڑا تفصیل سے ہے یہ قصہ یوسف علیہ السلام کا، تو ہم اس کو بیان کریں گے قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کے قصے کو قرآن شریف میں احسن القصص کر کے بیان فرمایا ہے، یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا ہو رہا ہے، یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن قصہ، بہترین قصہ جو یوسف علیہ السلام کے لیے ہوا، احسن القصص کر کے بیان فرمایا ہے، اور ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قصے سے خوب آگاہ فرمایا، جیسا کہ قول تعالیٰ اللہ کا ارشاد ہے یہاں پہ، ہم بیان کرتے ہیں تیرے پاس بہتر بیان اس واسطے کہ بھیجا ہم نے تیری طرف یہ قرآن، اور تو تھا پہلے اس سے بے خبروں میں، یعنی انسان پہلے واقف نہ تھا، جب اللہ قرآن میں بیان کراتے یہ واقف ہوئے کہ یوسف علیہ السلام بھی آئے تھے، ان پہ یہ مصائب گزرے۔ علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ حق تعالیٰ نے اس قصے کو سب قصوں سے قرآن شریف کے بہتر قصہ کیوں فرمایا۔ بعضوں نے کہا کہ یہ قصہ سب پیغمبروں کے قصے سے احسن ہے، احسن مطلب اچھا، اور بعضوں نے کہا کہ صبر جمیل یعقوب کا قرآن شریف میں مذکور ہے کہ صبر سب سے بہتر ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام پہ بھی کئی مصائب، کئی تکالیف آئے تھے، ان کے جیسا آزمائش کسی اور پیغمبر کو نہیں ہوئی، تو یہ بیان ہو رہا ہے یہاں پہ صبر جمیل یعقوب کا قرآن شریف مذکور ہے کہ سب صبر سے بہتر ہے، اس لیے حق تعالیٰ نے اس قصے کو احسن کہا۔ اور بعض نے کہا کہ پہلی باتیں خوف کی تھی، براز کی تمام حقیقتیں اس میں بیان ہوئیں، اور سورہ یوسف نازل ہونے کے سبب یہ تھا کہ ایک روز 7 یہودیوں نے آ کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے مباحثہ کیا، یعنی یہودیوں نے حضرت عمر سے کہا کہ ہماری توریت بہتر ہے تمہارے قرآن سے، اور حضرت عمر نے فرمایا کہ ہمارا قرآن شریف بہتر ہے تمہاری توریت سے۔ یہودیوں نے کہا کہ حضرت یوسف کا قصہ توریت میں مذکور ہے، قرآن شریف میں نہیں، اور حالانکہ وہ بہتر قصوں میں سے ہے۔ حضرت عمر اس بات کو سن کر دلگیر ہوئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حال مناظرے کا بیان کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب سے متفکر ہوئے، یعنی فکر مند ہو گئی کہ کیسا سوال ہو گیا۔ اتنے میں جبریل امین بحکم رب العالمین حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ پہنچے اور قصہ حضرت یوسف کا بیان فرمایا۔ قصے کا شروع یہ تھا کہ جب یعقوب علیہ السلام بعد مدت کے شام سے کنعان میں تشریف لائے اور یہاں مقیم ہوئے، کنعان بھی ایک شہر کا نام ہے عرب میں، اور یہاں مقیم ہوئے، بی بی راحیل یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ نے بعد تولد ہونے بنیامین کے فوت ہونے کی، اس وقت حضرت یوسف کی عمر 5 برس کی تھی۔ 11 بھائیوں سے بہت خوبصورت تھے، یعقوب ان کو سب بیٹوں سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ بنیامین شیرخوار تھے، ان کی خالہ لیا نے ان کو پرورش کیا، اور یعقوب کی ایک بہن تھی۔ ایک دن انہوں نے یعقوب کے سب بیٹوں کو ان کے دیکھا پر ان کو کسی پر پیار نہ آیا، مگر یعنی یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے تو ان سے کسی کو پیار نہیں آتا تھا۔ یوسف علیہ السلام اتنے حسین و جمیل خوبصورت تھے، ان کے والد بھی بے انتہا چاہتے تھے یعقوب علیہ السلام پیار نہ آیا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام پر فرشتہ ہوئیں، تب یعقوب سے کہا کہ تم کثیر اولاد ہو اور تمہاری ایک بیوی ہے، خدمت
سب بیٹوں کی ایک سی نہیں ہو سکتی. یوسف کو مجھے دو، ہم اس کی خدمت اور پرورش کریں گے. یعقوب نے بہن کے فرمانے سے حضرت یوسف کو ان کے سپرد کیا. تب وہ یوسف کو اپنے گھر لے گئیں اور ناز و نعمت سے پرورش کرنے لگی. ان کے لیے ہر گھڑی یعقوب کا دل تڑپتا رہتا تھا اور بہن کے گھر جا جا کے دیکھ آتے تھے. اسی طرح روز بروز حضرت یعقوب کی محبت یوسف پر زیادہ بڑھنے لگی. تب بہن سے کہا کہ میں بغیر یوسف کے ایک ساتھ نہیں رہ سکتا، میرے پاس اسے بھیج دو. تب ان کی ہمشیرہ نے جواب دیا کہ میں بھی بے بس ہوں، اس کی راہ سے نہیں یعنی مطلب میں بھی اس سے بہت محبت کرنے لگی، میں بھی نہیں چھوڑ سکتی. اس میں حضرت نے فرمایا کہ یوسف ایک ہفتہ تمہارے پاس رہے اور ایک ہفتہ میرے پاس، یعنی ایسا کر لیا فیصلہ. انہوں نے کہا کہ اچھا پہلے ہفتہ میرے پاس رہے. تب حضرت نے قبول کیا. اور ایک دن کا ذکر ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کا ایک گھر بند تھا. اللہ کا گھر، ابراہیم خلیل اللہ کا ایک کمر بند تھا. کمر بند جو بنتے نا پہلے زمانے میں، جیسا وہ ڈالتے تھے ایک ویسا رومال ڈالتے ہیں، تو اس طرح کمر بند کا رواج تھا اس زمانے. کمر بند تھا. حضرت یعقوب کی بڑی بہن کو کمر بند دادا کی میراث سے ان کے حصے میں پہنچا تھا، اور وہی کمر بند وال سے ابراہیم نے قربانی کے وقت اسماعیل کے ہاتھ پاؤں باندھے تھے. یعنی وہی کمر بند سے جب ذبح کرنے کے لیے آپ کو تو وہ ہاتھ پیر وہی رومال سے باندھے، جیسا کہ اب اس طرح رومال ہے لمبا، تو اسی طرح اسماعیل کے ہاتھ پاؤں باندھے تھے. جب یوسف پھوپھی کے گھر میں 7 دن رہے، اس کے بعد حضرت یعقوب نے ان کو طلب کیا، یعنی اپنی بہن کے گھر میں رکھے تھے یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کو. بعد حضرت یعقوب نے ان کو طلب کیا. تب ان کی بہن نے ایک ہیلا سازی کی تاکہ یوسف کو ان کا باپ نہ لے جا سکے. وہ کمر بند حضرت یوسف کی کمر میں چھپا کے کپڑے کے تلے باندھ دیا تھا کہ حضرت یوسف کو کسی بہانے سے چور بنا کے پھر اپنے گھر میں لے آئے. یعنی انہیں ایک چال چلے، ایک محبت کی خاطر بچے سے لگاؤ ہو گیا تھا پھوپھو کو. اتنے حسین و جمیل تھے، اتنے معصوم تھے، تو اب پھوپھو اپنے بھتیجے سے بہت محبت کرنے لگے. تو ایک چال چلے کہ کمر میں بند کے بھیج دی تاکہ چوری کا الزام لگا سکے. ان ایام میں ابراہیم کی ملت و دین میں ایسا حکم تھا کہ جو کوئی کسی کی چیز چراتا اور وہ پکڑا جاتا تو وہ شخص صاحب مال کا غلام ہوتا تھا. یعنی اس زمانے میں ایسا تھا رواج. جس طرح غوث پاک سرکار کا واقعہ تو معلوم ہے واقعہ. غوث پاک سرکار کے جو والد محترم تھے، ایک مرتبہ وہاں سے گزر رہے تھے، معلوم ہے نا. تو آپ بھی کیا کرے، وہ سیب اٹھا کے کھا لیے، بھوک لگ رہی تھی، تو سیب کے بدلے میں آپ کو، خیر وہ لمبا واقعہ مختصر کر دیتا ہوں، وہ کھیت کے مالک آ کے آپ کو لے کے جا کے کئی سال، 7 سال 11 سال 12 رکھ کے اپنی بیٹی سے نکاح کرے تو غوث پاک سرکار پیدا، اس کو مختصر کر دیا مجھے. تو اس زمانے میں ایسا رواج تھا، کوئی چوری کرے تو ان کو اپنے گھر میں لے آ کے غلام بنا کے رکھتے تھے، تو وہ شخص صاحب مال کا غلام ہوتا تھا. پس بعد 7 دن کے حضرت یعقوب نے یوسف کو منگوا لیا. پھر ان کی پھوپھی نے ہلا کر کے یعقوب کے پاس آ کر کہا کہ کمر بند میرے باپ کا کیا ہوا؟ یقین ہے کہ یوسف کے ہمراہ جو لوگ تھے انہوں نے چرایا ہے، سب کو تم حاضر کرو. جھوٹ موٹ پوچھ پاچھ کر حضرت یوسف کے پاس جا کے ان کی کمر سے کمر بند جھٹ کھول ڈالا اور کہا کہ یوسف میرے پاس مجرم ہوا، اب 10 برس قید اور خدمت کرتے رہے. تب یعقوب نے خجل ہو کر، یعنی پریشان ہو کے اور غصے میں خجل ہو کر اپنی بہن کو یوسف کے لے جانے کی رضا دی. بعد 2 برس کے ان کی خواہر کی وفات کے بعد حضرت یعقوب حضرت یوسف کو گھر میں لے آئے. یعنی ان کی پھوپھو کا وصال ہو گیا، 2 سال کے بعد گھر میں لائے، اور سب فرزندوں سے زیادہ حضرت یوسف کو عزیز رکھتے تھے. ایک دن حضرت یوسف نے اپنے والد سے بیان کیا کہ میں نے شب گزشتہ کو خواب میں دیکھا کہ آفتاب اور ماہتاب اور 11 ستاروں نے آسمان سے اتر کے مجھے سجدہ کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے.
تو عربی کے ترجمے کو میں اردو میں بیان کر دیا. ترجمہ: جس وقت کہا یوسف نے اپنے باپ کو، اے باپ، میں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند نے مجھے سجدہ کیا. یعقوب نے، یہ بہت اچھا واقعہ ہے، یعنی بعد میں یہ جو خواب کی تعبیر ہونے والی ہے، چاند نے مجھے سجدہ کیا. یعقوب نے جب معلوم کیا کہ بھائی صاحب ان کو ذلیل کریں گے، تب کہا ان جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. ترجمہ: کہا یعقوب نے، اے بیٹے، مت بیان کر خواب اپنے بھائیوں کے پاس، پھر وہ اپنا بنا دیں گے. البتہ تیرے واسطے کچھ فریب، البتہ شیطان ہے انسان کا سری دشمن، یعنی اس کی تعبیر ظاہر ہے، سنتے ہی سمجھ لیں گے. یعنی یہ جو بیان کریں گے خواب تو ان کے بھائی سمجھ جائیں گے اس کی تعبیر کیا آنے والی. یعنی مطلب ہے کہ ایک دن بادشاہ بنیں گے اور ان کی 11 جو ستارے سجدہ کرے سورج کو، مطلب ہے کہ آگے تعبیر سمجھ جائیں گے کہ میرا بھائی، چھوٹا بھائی بادشاہ بن جائے گا مصر کا، پھر ہم کو ان کے پاس ہاتھ جوڑنا پڑے گا. تو خواب مت بولو بولے. تو شیطان ایسا بھٹکا دے گا. شیطان کیا ہے؟ کھلا دشمن ہے. ذہنوں میں، دماغوں میں، دلوں میں انہیں بیٹھ کے وسوسے دلاتا، بدگمانی دلاتا، لڑائی جھگڑے کراتا، ایک سے ایک فریب کراتا. تو اللہ والے کیا کہتے ہیں؟ شیاطین کے مکر و فریب کو سمجھ کے خاموشی اختیار کر. ان کے اوپر بہتان بھی لگا، خاموشی. تہمت بھی لگا تو خاموشی. اس کا جواب دینے سے کیا ہوتا؟ اور بڑھ جاتا مسئلہ. تو یہاں پر وہی بات آ رہی. البتہ شیطان ہے انسان کا شری دشمن، یعنی اس کی تعبیر ظاہر ہے، سنتے ہی سمجھ لیں گے. 12 بھائی تھے، ایک باپ اور 4 ماؤں سے، اور ان کے طرف سے محتاج ہوئے. پھر شیطان نے ان کے دل میں حسد ڈالا. حضرت یعقوب نے تعبیر خواب یوسف سے کہی. یعقوب نے تعبیر خواب یوسف سے کہی. قول تعالیٰ. ترجمہ: اور اسی طرح نوازے گا تجھ کو تیرا رب، اور سکھا دے گا تجھ کو کل بٹھانی باتوں کی، یعنی تعبیر خوابوں کی. یعنی اللہ تعالیٰ وہ نواز دیں گا خوابوں، اور پورا کرے گا اپنا انعام تجھ پر اور یعقوب کے گھر پر، جیسا پورا کیا ہے تیرے 2 باپوں پہلے سے، یعنی 2 دادے ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر، کیونکہ ان کی اولاد میں آتے ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام. پھر یعقوب علیہ السلام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس میں آتے، نسب میں آتے. خواب کی تعبیر ان کے ذہن کی رسائی ہے اور لیاقت سے کہ ایسا خواب مناسب دیکھا. چھوٹی عمر میں ابراہیم اور اسحاق کا نام لیا اور نام اپنا نہیں لیا عاجزی سے. پس یہ تعبیر خواب بھائیوں نے سنی، تب حسد کرنے لگے اور بولے. ترجمہ ہے: اور جب کہنے لگے ان کے بھائی، البتہ یوسف اور اس کا بھائی زیادہ پیارا ہے ہمارے باپ کو ہم سے، اور ہم قوت کے لوگ ہیں، البتہ ہمارا باپ خطا میں ہے سری، اور ہم قوت پر کام آنے والے ہیں، اور یہ لڑکا چھوٹا اور ایک بھائی اس کا سگا ہے، اور سب سوتیلے. یہ باتیں حالت نابالغی میں، یعنی کم عمری میں ہو رہی ہے. میں کہی تھی کسی وجہ سے ان پر تانا درست نہیں. سب بھائی ان کے نبی ہوئے اور بڑا مرتبہ پایا، لیکن ابتدا میں سب نے رنج اٹھائے اپنے باپ اور بھائی کے، اور کہنے لگے. ترجمہ: بھائیوں نے آپس میں صلاح کی کہ مار ڈالو یوسف کو، پھینک دو کسی ملک میں کہ اکیلا رہے، تاکہ تم پر توجہ ہو تمہارے باپ کی، اور ہو رہی ہو اس کے پیچھے نیک لوگ. یعنی ان کے بھائیوں نے کہا کہ مار ڈالو یا کسی کنویں میں پھینک دو. یعنی اتنی حسد جلن کرنے لگے بھائی، سوتیلے بھائی، دوسری آپ کے والدہ. تو ایک ساتھ رہتے بھائیوں میں بھی بعض اوقات ایسا نااتفاقی ہوتی. تو یعقوب علیہ السلام جب چاہتے تھے یوسف، تو دوسرے بھائیوں کو وہ حسد جلن پیدا ہوگا. تو پلان بنانے لگے ان کو کیا کریں گے، کہیں مار کے تو بھی پھینک دیں گے یا کہیں کنویں میں ڈالیں گے. تو یہاں آگے بڑھیں گے، ہم مار ڈالو یا کسی کنویں میں پھینک دو کہ اس کو باپ نہ دیکھے، اور توبہ کرو اور موتی باپ کے رہی ہو، تاکہ خدا تعالیٰ ہم کو عفو کرے. ان میں ایک بھائی کا نام یہودا تھا، سب اس کے تابع دار تھے. اس نے کہا کہ مت مارو، اور چنانچہ. ترجمہ: بولا ایک بولنے والا، مت مارو یوسف، یعنی اس میں سے ایک بھائی بول رہا مت مارو یوسف، اور پھینک دو اس کو گمنام کنویں میں کہ اٹھا لے جائے اس کو کوئی مسافر.
اگر تم کو کرنا ہے، ان کے بڑے نے کہا، کہ مار ڈالنا بڑا گناہ ہے، لیکن راہ کے کنارے میدان کے کسی کنویں میں ڈال دینا صلاح ہے، تاکہ کوئی سوداگر پانی کے لیے کنویں پر آئے گا اور اٹھا کر کسی ملک میں اس ملک میں سے باپ کی نظروں سے دور لے جائے گا، پھینک دے گا۔ ہم بدنامی اور خون ناحق سے رہائی پائیں گے، یعنی مارنا بھی نہیں، کچھ کرنا بھی نہیں، باولی میں ڈال دو، کوئی بھی لے چلے جائیں گا، بدنامی اور خون ناحق سے رہائی پائیں گے۔ تب سبھوں نے ایک جا جمع ہو کر صلاح و مشورت کی کہ یوسف کو کیوں کر باپ کے سامنے سے دور لے جائیں۔ جب دل کا مقصد براوے ہر چند کے اپنے باپ کو سمجھاتے کہ یوسف عزیز کو ہمارے ہمراہ کر دو کہ میدان میں جا کر کھیل دکھائیں، حضرت قبول نہیں کرتے تھے، یعنی ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے، مگر وہ بھائیوں نے ایک منصوبہ بنا کے ان کے والد کو بول کے لے کے گئے۔ سبوں نے اتفاق کیا کہ یوسف کو فریب دیا چاہیے تو خود باپ کو بولے گا۔ تب سبوں نے یوسف سے کہا کہ اے پیارے بھائی، سیر اور تماشا میدان کا ہمارے ساتھ دیکھنے چلو، تو خوب تماشا اور کھیل میدان میں تمہیں دکھائیں گے اور بکری کا دودھ دھو کے پلائیں گے۔ یوسف نے کہا، یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تو جانا چاہتا ہوں، لیکن باپ کا حکم نہیں ہے، کیوں کر جاؤں؟ انہوں نے کہا کہ تم باپ کے پاس جا کر بولو، البتہ حکم دیں گے۔ تب ان کے بھائیوں نے ان کے سر کے بالوں میں کنگھی کر کے باپ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت نے دیکھ کر انہیں گودی میں اٹھا لیا اور ان کے سر و چشم پر بوسہ دیا، سر اور پیشانی پہ بوسہ دیا۔ حضرت یوسف بھی اپنے باپ کے ہاتھ پاؤں چوم کر کہنے لگے، اے بابا جان، میں بھائیوں کے ساتھ میدان میں جانا چاہتا ہوں کہ سیر میدان کی کروں اور تماشا دیکھوں اور بکری کا دودھ پیوں۔ اگر حضور کی اجازت ہو تو جاؤں، دل خوش کراؤں۔ حضرت نے کہا کہ نیم یہ بات ان کے بھائیوں نے سنی کہ حضرت یوسف کے جواب میں والد نعم نے کہا اور اذان دیا یعنی کہا۔ تب یہودا سے سبوں نے کہا کہ باپ سے جا کر اجازت مانگو۔ اس نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ عہد کرو کہ یوسف کو نہ مارو گے، تب ہم جا کے بولیں گے۔ سب نے عہد کیا۔ اس کے بعد سب متفق ہو کر باپ کے پاس گئے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے پاس، سب بچے گئے اور کہا کہ جیسا کہ قول تعالی۔ ترجمہ: بولے اے باپ، کیا ہے کہ اعتبار نہیں کرتے ہو ہمارا یوسف پر، اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، بھیج اس کو ہمارے ساتھ، کل کے کچھ کر کھائیں اور کھیلیں، اور ہم تو اس کے نگہبان ہیں۔ حضرت یعقوب نے فرمایا کہ اے بیٹو، میں ڈرتا ہوں کہ تم جاؤ گے اور یوسف کو بھی لے جاؤ گے، میں اکیلا رہوں گا گھر میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے۔ ترجمہ: یعقوب نے کہا کہ مجھ کو غم ہوتا ہے اس سے کہ تم لے جاؤ گے اس کو، اور ڈرتا ہوں کہ کھا جاؤ اس کو بھیڑیا، یعنی جنگل میں سے جا رہے ہیں تو بھیڑیا کھا جائیں گا، یہ سمجھ لیں اس کو بھیڑیا، اور تم اس سے بے خبر رہو گے، یعنی ان کو بھیڑیے کا بہانہ نہ کرنا تھا۔ سو وہی ان کے دل میں خوف آیا، اور یہ اس واسطے کہا کہ خواب میں دیکھا ہے کہ بھیڑیے نے یوسف پر حملہ کیا، اس لیے ہمیشہ اس خوف سے ڈرتے۔ اور بھائیوں نے ان کے حضرت یعقوب کو کہا جیسا کہ قول تعالیٰ۔ ترجمہ: وہ بولے اگر کھا گیا اس کو بھیڑیا اور یہ جماعت ہے قوت ور، تو ہم نے سب کچھ گنوا دیا، یعنی اگر بھیڑیا اس کو کھا لے گا، کیا اتنا نہ ہوگا کہ ہم 10 بھائی روک سکیں گے؟ تو اس وقت ہم گنہگار ہوں گے۔ یعنی خواب جو بار بار دیکھتے تھے بھیڑیا کھانے کا، پیشے ان کو یہ تھی کہ ان کے ہی بھائی ان کو غائب کر دیں گے، ہم 10 بھائی روک سکیں گے تو اس وقت ہم گنہگار ہوں گے۔ پس یعقوب نے انہوں سے فریب کھا کر یوسف کو ایک روز کی اجازت دی، اور رخصت کے وقت یوسف کو فرمایا، اے میری جان، دیدے سے اپنا دیدہ ملا کے جا، ذرا آ تجھے گودی میں لوں، یعنی اب جاتے وقت آپ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، گودی میں لوں، پھر دیکھوں یا نہ دیکھوں۔ بعد اس کے اپنے بیٹوں کو کہا کہ یوسف کو تمہیں سونپا، اب جاؤ پھر اس کی پاؤں سے سلامت آؤ میرے پاس۔ یہ کہہ کر رخصت کیا، سب چلے گئے۔ قول تعالیٰ۔ ترجمہ: جب لے کر چلے اور متفق ہوئے کہ ڈالیں اس کو گمنام کنویں میں، پس جاتے جاتے کنعان تھے 6 کوس کے فاصلے پر اپنی بکریوں کی چراگاہ میں جا پہنچے۔ یوسف کھیل کود کے خوشیاں کرتے ہوئے چلے، بھائیوں نے ان کے
اس پر ظلم اور دست درازی اور چماچا لگانا شروع کیا. یعنی بھائی جاتے ہی شروع کر دی چلتے چلتے ان پر ظلم اور دست درازی اور تماچا لگانا شروع کیا. یوسف نے فریاد و زاری کی اور کہنے لگے کہ میں نے ایسا کیا گناہ کیا ہے جو تم مجھ پر اتنا ظلم کرتے ہو. یعنی بھائیوں سے پوچھ رہے ہیں کہ میں کیا کرا جو میرے کو بلا وجہ مار رہے ہیں. کیا گناہ کیا جو تم مجھ پر اتنا ظلم کرتے ہو؟ کیا میرے باپ نے مجھے تم کو نہیں سونپا ہے؟ آیا میرے بھائی نہیں ہو؟ اپنے باپ کی وصیت نعمتیں مت بھولو. یعنی آپ بار بار بول رہے ہیں کہ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، کیا کیوں میرے کو مار رہا ہے؟ اپنے باپ کی وصیت نعمتیں مت بھولو اور بے مادری اور پسری پر میری رحم کرو. ہر چند کے یوسف نے یہ کہا. انہوں نے نہ سنا، مارتے ہی رہے. سبوں نے کہا کہ تو نے جھوٹ بات بنا کر باپ سے کہی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آفتاب اور ماہتاب اور 11 ستاروں نے مجھے آ کر سجدہ کیا ہے. یعنی کم سینی میں آپ وہ خواب دیکھے تھے اور جو بھائیوں کو پسند نہیں آیا. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آفتاب اور ماہتاب اور 11 ستاروں نے مجھے آ کر سجدہ کیا ہے. شاید تیری آرزو یہی ہے کہ ہم سب تیرے زیر حکم رہیں. دیکھو میں نے بھائی میں ایک حسد پیدا ہوئی. ہم سب تیرے زیر حکم رہیں. اب تیری موت آ چکی ہے اور نہیں ہے کوئی ایسا کہ تیرا پشت پناہ ہو. جب یہ باتیں سنی یہودا کے پاؤں پر جا پڑے. اس نے انہوں کو منع کیا کہ اپنے ہاتھ پر قائم رہو، اسے مت مارو. وہ بولے اسے کسی کنویں میں ڈالنا چاہیے. تب یوسف کو کنویں کے کنارے پر لے جا کر ننگا کر کے دست و پاؤں باندھ ڈھول میں بٹھا کر، ڈھول بولتے وہ جو پانی سیننے کا رہتا ہے، پانی کے سیننے کے ڈول میں بٹھا کر کنویں میں ڈال دیا. یوسف فریاد و زاری کرنے لگے اور کہا کہ آج کوئی نہیں کہ میرے باپ پر ضعیف کو خبر پہنچائے تاکہ آ کے دیکھے ظالموں نے کس چاہ مصیبت میں مجھے بے گناہ کو گرایا اور ترس نہ کھایا. یوسف اندھیرے کنویں میں جب آدھی راہ میں جا پہنچے، رسی ڈول کی یہودا کے ہاتھ میں تھی. اس کے بڑے بھائی ظالم شمون نے آ کر جلدی سے ڈول کی رسی کاٹ دی. ہاں، بڑے بھائی ظالم شمون نے آ کر جلدی سے ڈول کی رسی کاٹ دی اور ارادہ اس کا یہ تھا کہ جلدی کنویں میں گرے اور مر جائے. یعنی ڈھول ایسا جو سین تھے پانی کا، رسی کٹ کرتے اندر چلے گیا ڈھول، کنویں گرے اور مر جائے. خزائے الہی سے ایک نیزہ پانی کنویں میں خالی تھا. خدا کے حکم سے جبریل نے آ کر ان کو کنویں کے اندر پانی کے اوپر ایک پتھر پر بٹھا دیا، پانی کے اندر جانے نہ دیا. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو بچانے کے لیے کیا کر رہا؟ وہ تو پیغمبر تھے. ایک ولی کے لیے اللہ تعالیٰ اسی وقت ایک اس کا سولوشن نکال دیتا، اس کا ایک حل نکال دیتا. ایک ولی کے لیے، ایک ولی کی دعا سے ایک حل نکل جاتا. وہ تو پیغمبر تھے. تو جبریل امین آ کے ایک پتھر کا ایک حصہ بنا دیے، بولی میں پتھر پر بٹھا دیا، پانی کے اندر جانے نہ دیا کہ ان کو ضرر ہو. محققوں نے اس میں اختلاف کیا. یعنی محقق جو تحقیق کرتے اسلام کی، ان کے بارے میں محققوں نے اس میں اختلاف کیا کہ یوسف کنویں میں کئی دن رہے. بعضوں نے کہا کہ 7 دن رہے. جب بھائیوں نے ان کو چاہ میں ڈالا، ان کو یقین ہوا کہ یوسف مر گئے اور ہم نے بلا سے نجات پائی. اب بہتر یہ ہے کہ ہم توبہ کریں اور خدا اس کو قبول کرے اور روز و شب باپ کی خدمت ہم کیا کریں اور وہ ہم سے راضی رہیں. یوسف کنویں کے اندر روتے روتے قریب الہلاک ہوئے. قول تعالیٰ، اللہ یہ ترجمہ. اور ہم نے بشارت کی اس کو کہ تو جتا دے گا ان کو ان کا ایک کام اور وہ نہ جانیں گے فائدہ. جب لے کر چلے، فرمایا آگے نہ فرمایا کہ کیا ہوا، اس واسطے کے لائق بیان کے نہیں. جو کچھ بھائیوں نے سلوک کیا، راہ میں برا کہتے اور مارتے لے گئے. نہ ان کے رونے پر رحم کھایا، نہ فریاد پر. پھر کنویں میں ڈال دیا. وہ کنارے کو پکڑ کر رہ گئے. تب رسی میں باندھ کر لٹکا دیا، آدھی دور سے چھوڑ دیا.
तब पानी में जा गिरे, चोट से बचे गोशे में एक पत्थर पर बैठे रहे और भाइयों ने कुर्ता उतार कर नंगा कर डाला। तब वहां हक़ ताला की बशारत पहुंची कि एक वक्त तो याद दिला दे कि उनको उनका काम पस जिब्रील आ पहुंचे और बोले, ऐ यूसुफ, खुदा ताला फरमाता है जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग को अल्लाह ताला ने ठंडी कर दिया था, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए भी अल्लाह ताला कुएं में उनको गिरने से पहले पत्थर आ गया, पानी थोड़ा सा रह गया था, उस पे बैठ गया। एक वक्त तो याद दिला देगा उनको उनका काम। पर जिब्रील आ पहुंचे और बोले, ऐ यूसुफ, खुदा ताला फरमाता है कि कुछ अंदेशा मत कर अपने भाइयों के जुल्म से, खुदा ने तुझे बरगजीदा किया है और उन्हों को तेरा ताबे और मुती किया। बाद सब भाई कहने लगे कि बाप के पास जाकर क्या जवाब देंगे? अगर यूसुफ को तलब करे तो इसकी क्या तदबीर है? यही बोलेंगे कि हमको यूसुफ को, तदबीर ये करे कि यूसुफ को भेड़िया खा गया, हमको यूसुफ को भेड़िया खा गया। बस एक बज़गाला बकरी का ज़ुबा करके इसके खून से पैराहन यूसुफ का आलूदा करके बाप को लाकर दिखाया। यानी ये होशियारी करे कि एक भेड़िया बकरा काट के उसका खून लगा दे के कपड़ों को लेके आया ताकि सबूत मिले। बोले जुबा करके इसके खून से पैराहन यूसुफ का आलूदा करके बाप को लाकर दिखाया। यानी कपड़े उतार लिए थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, नंगा करके डाले थे ना, तो कपड़े उतार लेके उस पर बकरी का खून लगा दिए ताकि भेड़िया खा गया और ये बचे हुए कपड़े हम लेके आए, बल्कि वो याकूब अलैहिस्सलाम को, वालिद को दिए, जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया है। तर्जुमा। और आए अपने बाप, बस अंधेरा पड़े रोते हुए कहने लगे, आए बाप। हम दौड़ने लगे आगे निकलने को और छोड़ा यूसुफ को अपने असबाब पास, फिर उसको खा गया भेड़िया। और तौबा, वरना करेगा हमारा कहना, अगरचे हम सच्चे हों। तब रात हुई, कुर्ता खून आलूदा यूसुफ के लेकर बाप के पास हाजिर हुए और बोले कि हम नज़दीक बकरियों के गले पास गए थे और यूसुफ को असबाब के पास छोड़ गए थे, भेड़िया इसको आकर खा गया। यानी एक कहानी बनाए कि हम यूसुफ को सामान के पास रख के ज़रा आगे गए थे, जब तक भेड़िया आके यूसुफ को खा गया। ये कहानी बनाए यूसुफ को असबाब पे। आप हमारी बात की तकज़ीब करेंगे, अगर हम हज़ारों बात सच कहेंगे फिर भी आपको बावर ना होगी, तब कुर्ता खून आलूदा निकाल कर दिखा। यानी वालिद से बोल रहे हैं, हम आपको 1000 बातें भी बताएंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे ये बात का। यानी करे गलती, फिर ये भी बोल रहे हैं कि आप नहीं मानेंगे। हजरत ने बावर किया और लाए उसके कुर्ते पर लहू लगाकर झूठ। जब याकूब ने कुर्ता खून आलूदा देखा और दर्द दीदा न पाया, बेटों से कहा, इस पैराहन में वो यूसुफ की नहीं पाई जाती, शायद भेड़िया यूसुफ पर मेहरबान ज़्यादा रहेगा, तुमसे क्यों कर इसको खाया। मैंने पहचान लिया आप, क्योंकि पैगंबर थे तो आप कपड़े सुन के पहचान लिए ये भेड़िया नहीं खाया है, यूसुफ पर मेहरबान ज़्यादा रहेगा, तुमसे क्यों कर इसको खाया और पैराहन नहीं फाड़ा। अगर तुम सच कहते हो तो भेड़िया को हाजिर लाओ। यानी कपड़े नहीं फटे हुए थे, कपड़े फटे हुए रहते, खून आलूद रहता, तो जब एक उम्मीद थी कपड़े भी साबित रहे और बो भी नहीं आ रही थी इसमें भेड़ी, तो पहचान लिए कि भेड़िया नहीं करा, ये तुम लोग करे, भेड़िए को ला हाजिर करो। तब भाइयों ने उनको सहरा में से एक भेड़िए को पकड़ मंगवाकर इसके मुंह में लहू लगा के बाप के सामने ला पेश किया। बस हज़रत याकूब ने भेड़िए से पूछा कि तूने मेरे फर्जंद जिगर बंद यूसुफ को खाया और इस नाजुक तन पर तूने कुछ रहम ना किया, मेरी ज़ईफ़ पर कुछ अफसोस ना किया। भेड़िया अल्लाह के हुक्म से बोला, देखो, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, कसम है खुदा की कि मैंने तेरे यूसुफ को नहीं खाया। यानी रसूल तो सरकार को भी बोल सकते हैं, जिस वक्त पैगम्बर नबी है उनको भी रसूल बोल। या रसूलल्लाह, कसम है खुदा की कि मैंने तेरे यूसुफ को नहीं खाया।
کیونکہ گوشت اور پوست انبیاء اور صلحاء اور سیاحوں کا ہم پر حرام ہے. دیکھو یعنی اللہ کی طرف سے پہلے سے طے ہے کہ پیغمبروں کا، نبیوں کا، رسولوں کا، ولیوں کا بھی اور مسافروں کا بھی گوشت ان پہ حرام ہے، جانور نہیں کھاتے. یا حضرت میں عجب ایک رنج و مبتلا میں گرفتار ہوں. ایک بھائی میرا تھا، چند روز ہوئے ہیں مجھ سے جدا ہو کر کہیں نکل گیا. میں اس کی تلاش کو نکلا ہوں، اپنے وطن سے مارے گردش کے. آج 3 رات دن گزرے ہیں کہ کچھ کھانا پینا نہیں کھایا، بھوکا پیاسا ڈرتا ہوا 3 فرسنگ کے راہ سے شب گزشتہ کو اس صحرا میں آ پہنچا. صبح کو صاحبزادوں نے مجھ کو پکڑ کر میرے منہ میں لہو بکری کا لگا کر بے گناہ حضور میں لا کیا. یہ بھیڑیا بول رہا دیکھو، یعنی اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی زبان دے دیتا. اللہ کی قدرت اتنی وسیع ہے، اتنی بڑی وسیع ہے کہ یہ تو پیغمبراں ہیں، پیغمبروں سے ایسے تو روز معجزات ہوتے ہیں، ولیوں سے بھی ہوتے روز. دیکھنے والے دیکھ سکتے، ولی اپنے منہ سے نہیں بولتا کہ میں کرامت کرا، یہ دیکھو. ساتھ رہنے والے محسوس کر سکتے. ابھی یہ تھوڑا سا واقعہ روک کے کرامت کا واقعہ سنا. حضرت کیا نام ان کا، حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، کیا نام، حضرت غریب نواز حضرت معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے خلیفہ، حضرت بختیار الدین رحمۃ اللہ علیہ سرکار پہلے خلیفہ، اجمیر سے دہلی گیا. دہلی میں مقیم تھے، حضرت سے بہت محبت کرتے تھے تو وہاں آ کے مقیم رہے. کئی عرصہ رہ کے تعلیمات لے کے، علوم لے کے خلیفہ بنے، پہلے خلیفہ. تو ان کے اندر خود اتنے اوصاف تھے کہ ایک ولی صفت اوصاف تھے قطب الدین بختیار کے. تو آپ دہلی جیسے ہی گئے تو خلیفہ بنتے ہی ایک قدرتی نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر بھی ایسی چیزیں ظاہر کرنے لگا. لوگ جوخ در جوخ آپ سے آ کے ملنے لگے، آپ کی دعاؤں میں تاثیر تھی، تو اپنے اپنے مسائل لے کے آتے تھے تو آپ کی دعا قبول ہو جاتی تھی. تو آپ کا شہرہ بڑھتے گیا. وہاں کے دہلی کی جو اس زمانے میں مغل سلطنت تھی، تو وہاں کے مغل سلطنت کے جو بھی لوگ تھے، بادشاہ تھے سمجھو، وہ اس ایریے کے، تو وہاں تک یہ بات گئی کہ غریب نواز کے ایک خلیفہ ہے اور انہوں خلافت لے کے آنے بعد ان کا شہرہ بہت بڑھ گیا. یہاں پہ بہت شہرت ہو گئی ان کی. ان کے نے لوگ جا رہے ہیں، جو ادھر جا رہے ہیں ان کے پاس بادب بیٹھ رہے ہیں، ان سے مصافحہ کر رہے ہیں، ان کی باتیں سن رہے ہیں اور ان کے پاس ہدایت کی بات سن رہے ہیں. تو ان کے پاس دن بدن تعداد بڑھتی جا رہی. بادشاہ کو بولے کہ کل کے دن یہاں کے ان حکمران بھی بن سکتے، آپ کو خطرہ ہے آپ کی سیٹ کے لیے. ایسا ہوتا نا آج کی بھی دور میں سیاست میں سے بہت سے کھیل تماشے چلتے. کسی سے خوف اگر پیدا ہوگا، کوئی لیڈر ہے، کسی اور لیڈر سے خوف پیدا ہوگا تو اس کے لیے کئی چالیں چل کے اس کو دبا دیتے. ایسا ہوتا نا، انڈیا میں ابھی بھی ہو رہا. تو ایسے انداز میں اس کو دبا دیتے کہ انہیں کمزور پڑ جاتا، ہٹ جاتا. تو اس زمانے کے بعد ہے ان کو بھی وہی سمجھے کہ میرا مخالف میں آ گیا یہ شخص. اور صوفی آدمی ہیں، پبلک سے چاہ رہی، ان بھی بڑا بن سکتا ہے کا بادشاہ. لہذا بادشاہوں کے پاس بھی کئی مشورے دینے والے کارندے رہتے، ایک سے ایک مشورہ دیتے، بدماشیوں کے، اچھے برے ہر قسم کے مشورے دینے بھی والے موجود رہتے، ہر جگہ رہتے. تو بادشاہ کو ان کا ایک وزیر مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریے کہ کوئی عورت کو ان کے پاس بھیجیے، بار بار بھیجنے کے بعد وہ عورت کو لالچ دینا کہ ان کے روز جاؤ، کسی ایک مسئلے مسائل میں جاؤ، دعا پڑھانے جاؤ یا اپنی حاجت لے. تو اولیاء کرام کسی کو رد نہیں کرتے، منع نہیں کرتے، دل صاف رہتا اولیاء کرام. تو وہ عورت بار بار آنا، روز پڑھا لے کے جانا. تو اس کے ایک دوسرے وزیر کے ساتھ یا شادی کرے نہیں معلوم یا بغیر شادی کے اس سے حمل ٹھہر گیا. کس کو؟ وہ عورت جو بار بار آتی تھی حضرت کے پاس، قطب الدین بختیار کا.
تو وہ عورت بار بار آنا دعا کرا رہی. تو ہوتے ہوتے اس طرح ایک 8-9 مہینے گزر گئے. تو اس کے بعد میں اس کو ایک حمل ٹھہر گیا. حمل ٹھہرنے کے بعد لوگ پوچھے کیا ہوا. تو اس کو سکھا دیے تھے کہ ہم تیرے کو سونے میں چاندی میں تول دیں گے, تو ان پہ الزام لگا دینا یہ حضرت میرے ساتھ بدفعلی کرنے سے میرے کو یہ حمل ٹھہر گیا, تو بدنام کرنا بس یہ حضرت. تو وہ پیسے کی خاطر عورت, کوئی بھی جاہل لوگ یہ عمل کر لیتے لالچ میں پیسے. تو عورت سب کے سامنے بولنے لگی ہے یہ حضرت کا ہی بچہ ہے. تو سب مل کے آپ کو مختلف باتوں بولنے لگے, گالی گلوچ یہ وہ الزام لگانے لگے. تو آپ رونہار ہو جا رہے ہیں کہ بول رہے ہیں میں نہیں کرا اس کو, میں یہ آتی تھی میرے پاس بیٹھتی تھی جاتی, میرے ساتھ تو فیل نہیں ہوا. تو حضرت کو بشارے میں آپ اپنے پیر کو بشارے میں جا کے بولے حضرت میرے پہ الزام لگ گیا میں کیا کروں. تو حضرت بھی بشارے میں دیکھ لیے تھے کہ میں الزام لگ چکا ہے. اس زمانے میں خط رسانی کا بہت دیر سے تھا مجھے. تو گھوڑوں پہ اونٹوں پہ, جب 900 سال پہلے کی بات ہے, 800 سال 900, تو گھوڑوں پہ اونٹوں پہ جایا آیا کرتے تھے. تو بشارے میں جیسے آپ کو اینو بولے, اور ان کو بھی پہلے غریب کو بھی معلوم ہوگا کہ میرے مرید پہ الزام لگا, تو آپ وہاں سے نکلے, آپ اجمیر سے نکلے. جب آتے گئے تو گھوڑوں پہ اونٹوں پہ جب بھی جو بھی سواری تھی آئے, کئی دنوں کے بعد پہنچ گئے, 8 دن 10 دن پہنچ گئے. تو بادشاہ کی عدالت میں پیش کرے کس کو, قطب الدین سرکار کو. تو غریب نواز بھی آ گئے, آ کے عدالت میں بیان کرنے لگے. وہ اس کا بچہ ہونے کا بن قریب آ رہا تھا, وقت 9 مہینے کے قریب آ رہا تھا. تو آپ پہنچ گئے, مگر یہ میرا مرید ایسا ہے, یہ نہیں کر سکتا ہے, یہ فیل نہیں ہو سکتا, یہ میرا پکا مرید ہے, یہ خلیفہ ہے, نہیں کر. تو بولے آپ کے بولنے سے کیا ہوتا ہے, آپ اپنے آدمی کی تو وہ تائید کریں گے, آپ ولی ہوں گے, وہاں کے جو وکیل تھے انہوں آپ سے بحث مباحثے میں بول رہے ہیں, آپ ہوں گے ولی اپنی جگہ, آپ ہوں گے ایک صوفی اپنی جگہ, مگر آپ کا جو مرید یہ فیل کرا, یہ سرزد ہو گیا, اس سے یہ گنہگار ہو گیا, اب اس کی سزا ہونے والی ہے. تو انہوں نے بولے نہیں ہو سکتا ایسا, یہ غلط بول رہے ہیں, الزام لگا اس پہ کسی لالچ کے. پھر کچھ دن گزرتے, 4-8 دن اور بچہ پیدا ہوگا, بچہ پیدا ہوگا کس کو, وہ عورت کو, ناجائز بچہ ہوگا. پھر وہ آپ کیا کریں, پھر اس کو پیش کرو بولے وہ عورت. پھر عدالت لگی, پھر عدالت میں سب لوگ آئے, گواہ آئے, مدعی آئے, پھر بحث ہوئی. تو پھر وہ بچے کو عورت لے کے آئی, تو بچے سے آپ مخاطب ہو کے پوچھے, کون پوچھے, غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ, کیا بتا اے بچے تیرا باپ یہ قطب الدین ہے یا کون ہے اس وقت اس جگہ, کون ہے بتا دے تیرا باپ. تو بچہ اپنی زبان سے بولنے لگا, میرا باپ یہ قطب الدین نہیں ہے, میرا باپ فلاں وزیر ہے. پوری جب عدالت میں اس زمانے میں 100 200 400 جو بھی لوگ پورے اپنے کانوں سے سنے, اپنی آنکھوں سے دیکھے, وہ واقعہ تحریر میں آیا باضابطہ. اگر اتنے لوگ گواہ نہیں ہوتے تو واقعہ نہیں آتا. تو اسی وقت نادم ہوگا, وہ عورت بھی نادم, ہاں صحیح بولے, بچہ جب بیان کرنے لگا تو سب کے سب نادم ہے, وہ بادشاہ بھی ہوا, وزیر ہوا, وہ عورت ہوگی. تو اس طرح ایک ولی سے بھی ایسے اللہ تعالیٰ کرامات سرزد کر سکتا, تو پیغمبروں کا کیا ہے. اپنے وطن سے مارے گردش کے آج 3 رات دن گزرے ہیں, کچھ کھانا پینا نہیں کھایا, بھوکا پیاسا ڈرتا ہوں. 3 فرسنگ کی رات سے شب گزشتہ کو اس صحرا میں آ پہنچا. صبح کو صاحبزادوں نے مجھ کو پکڑ کر میرے منہ میں لہو بکری کا لگا کر بے گناہ حضور میں لا حاضر کیا. یہ کون بڑا بھیڑیا بول رہا ہے, زبردستی آپ کے بیٹے میرے کو ایسا کرے بتا رہا ہوں, یعنی زبان دے دیا اللہ تعالیٰ بھیڑیے کو. اگرچہ چغلی دوست نہیں مگر بسبب گناہی اپنے کیا اور آپ کے پیغمبری کے لحاظ سے جو باتیں سچ تھی سو میں نے عرض کی. آپ مالک, یعنی بھیڑیا بول رہا میرے کو جو کرے میں بتا دیا, آپ کو سچ بتا دیا, اور میں جھوٹ نہیں بول رہا, بھیڑیا بول رہا میں چغلی نہیں کر رہا ہوں.
جو باتیں سچ تھی سو میں نے عرض کی، آپ مالک ہیں۔ حضرت نے معلوم کیا کہ سچ کہتا ہے۔ تب گرگ کو کھانا کھلا کے رخصت کیا، گرگ یعنی وہی بھیڑیے کو کھانا کھلا کے رخصت۔ بیٹوں کو فرمایا کہ میں نے یوسف کو خدا پر سونپا اور میں اسے صبر جمیل مانگتا ہوں۔ ہم یہاں پہ ہم روک دیں گے اس واقعے کو۔ اب یہ واقعہ اور طویل ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ اور طویل ہے، اس کو ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ اتوار کو پیش کریں گے، اور یہ بھی جو واقعہ ہے اور 2-3 قصوں میں ہوں گا انشاءاللہ۔ اس میں یہ جو قصص الانبیاء اس میں شارٹ ہونے سے بھی بہت کم ہے اس میں واقعہ، اور بھی ہم تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں، ہم انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے، مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے پاک پروردگار ہماری خطاؤں کو غلطیوں کو معاف فرما، درگزر فرما، سیدھے راستے پر چلا مالک، ان کے راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہوا، اور ان کے راستے سے بچا تیرا جس پر غضب ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے ہم تمام کے حاجتوں کو پورا کر، گناہوں کو معاف فرما، جو بے روزگار ہے روزگار سے لگا، جو پریشان آ رہے ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا کر، جو بیمار ہیں مالک ان کو شفا کلی عطا فرما، جو بچوں کی شادیوں کے لیے دعاؤں کے لیے بولے ان کے بچوں کی شادیوں کے لیے بہترین رشتے مہیا فرما دے، اور جو گھریلو مسائل میں اپنے خاندانوں سے پریشان ہیں مالک ان کے بھی پریشانیوں کو دور فرما، اور جو جس کے زندگیوں میں الجھن ہے مالک ان کی الجھنوں کو دور فرما، اور ان کو بھی سیدھے راستے پر چلا، اور حاسدوں کی حسد سے دشمنوں کی دشمنیوں سے بچا کے رکھ ہم تمام کو، اور جو یہاں حاضرین ہیں مریدین معتقدین اور جو دیگر بچے یہاں حاضر ہوتے ہیں مالک ان کی بھی حاجتوں کو پورا کر، ان کی بھی جو مسئلے مسائل ہیں مالک جو بیان نہیں کر سکتے کسی کے سامنے اور کوئی حل نہیں کر سکتا مالک تو ہی حل کرنے والا ہے مالک۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، پنجتن پاک کے صدقے طفیل میں، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے طفیل، حسنین کریمین کے صدقے طفیل، سیدہ فاطمہ زہرا اماں جان کے صدقے طفیل، پیران پیر غوث عبدالصغیر کے صدقے طفیل، معشوق اللہ سرکار کے صدقے طفیل ہمارے تمام دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون، السلام علیکم والحمد للہ رب العالمین۔ بخلا کتنے